مزمحل چشم نم پے کرے رنج و غم میری دہلیز پہ اس نے رکھا تھا قدم، سہمی سہمی نگاہیں جھکائے ہوئے، منہ میں آنچل کا کونا دبائے ہوئے، آدھی جاگی ہوئی آدھی سوئی ہوئی، رات بھر کی وہ لگتی تھی روئی ہوئی، دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے آ گئی پاس میرے لجاتے ہوئے، اپنی بیتی وہ مجھ کو سنانے لگی اور دامن میں آنسو سجانے لگی۔ وقت مشکل ہے باؤ کوئی سہارا نہیں، میں وہ کشتی ہوں جس کا کنارہ نہیں، اپنا نہ کوئی مددگار ہے، ایک ماں ہے برسوں سے بیمار ہے، ایک پیسہ نہیں ہے دوا کے لیے، کچھ مدد میری کر دو خدا کے لیے، ورنہ مجھ پہ قیامت گزر جائے گی، میری بیمار ماں آج مر جائے گی۔ اور نہ جانے کیا کیا وہ کہتی رہی، دل کی آواز آنکھوں سے بہتی رہی، میں نے سوچا ہے جگ کی ستائی ہوئی، اور پھر میرے گھر میں ہے آئی ہوئی، مال اس کے بدلے دام ہو جائے گا، بات بن جائے گی، کام ہو جائے گا، تھی عجب کشمکش بات کیسے کروں، سوچتا تھا اظہار جذبات کیسے کروں کہ آنکھوں آنکھوں میں میرا وزن تول کر چونکا دیا اس نے یہ مجھ کو بول کر، کام کوئی بھی اب مجھ پہ بھاری نہیں، میری عصمت مجھے ماں سے پیاری نہیں، جو نہ کہنا تھا وہ کہہ کے رونے لگی، اپنے اشکوں میں مجھ کو ڈبونے لگی، نظر ثانی کی جو اس کے حالات پر، اوس سی پڑ گئی میرے جذبات پر، میرے دل کی دنیا میں انقلاب آ گیا، اپنی نیت پہ میں خود ہی شرما گیا، سر جھکائے ندامت سے میں آگے بڑھا، رکھ کے ہاتھ اس کے شانوں پہ میں نے کہا کہ بی بی مال و زر کا میرے گھر میں انبار ہے، لے لے دولت تجھے جتنی درکار ہے، پر تیری پاکیزگی ہو مبارک تجھے، تیری دوشیزگی ہو مبارک تجھے، لب پہ حرف غلط پھر نہ لانا کبھی، میں برا ہوں میرے گھر نہ آنا کبھی۔ ناظرین، کہنے کو تو ایک نظم تھی لیکن ہر شخص اس نظم میں بیان کیے گئے شخص کی طرح شریف نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان افغانستان کے علاوہ ریپستان بھی بن چکا ہے۔ سانیہ گجر پورہ جو کہ موٹر وے پر پیش آیا، اس کا ملزم عابد آج 14 دن گزرنے کے باوجود بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفت سے آزاد ہے، لیکن مسئلہ اس ایک عابد کا نہیں ہے، مسئلہ ان ہزاروں عابدوں کا ہے جو اس وقت زاہد کا روپ دھارے سڑکوں پر گلیوں میں محلوں میں موجود ہیں، کچھ ریپ کر چکے ہیں، کچھ ریپ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور کچھ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ بڑے ہو کر ریپسٹ بنیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں جہاں اخلاقی قدروں کے اوپر فخر کیا جاتا ہے، خاندانی نظام کے اوپر فخر کیا جاتا ہے، لڑکیوں کے اور بچیوں کے حقوق کے علاوہ اس معاشرے میں اندھی ڈالفن کے ساتھ بھی ریپ ہوتا ہے، اور ہمارے دیہات میں جب جوان لڑکی کو دفنا کر آتے ہیں تو 3 دن اس کی قبر کے اوپر پہرا دیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ ہم کیسے معاشرے پر رہ رہے ہیں، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے محترم ڈاکٹر عمران جاوید صاحب، معروف ماہر نفسیات بھی ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں محترم میر محمد آصف اکبر قادری صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے شاہد رضوی صاحب، کورسپونڈنٹ ہیں لاہور رنگ کے۔ شاہد، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، یہ بتائیے گا کہ سانیہ گجر پورہ کی اگر بات کی جائے تو اب تک ریپسٹ جو عابد تھا، جس کے بارے میں تمام تر جو شواہد ہیں اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ مجرم ہے، اب تک گرفتار کیوں نہیں ہو سکا؟ بالکل اویس، آج سے 14 روز قبل جو ہے لاہور کا تھانہ ہے گجر پورہ، اس کی حدود میں جو ہے نئی موٹر وے جو سیالکوٹ کو لگتی ہے وہ بنی ہے۔ پہلے تو یہاں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن 2 جو محکمے تھے، جس میں یہ تھا موٹر وے پولیس تھی اور دوسری رنگ روڈ تھی، یہ دونوں آپس میں لڑتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے، ہمارا علاقہ نہیں ہے۔ خاتون کو دوسری طرف کہا کہ جی آپ پنجاب پولیس سے رابطہ کریں، 15 پہ کال کریں۔ جب ان کی مدد نہیں ہوئی خاتون کی دونوں طرف سے، تو پھر انہوں نے 15 پہ رابطہ کیا، پولیس کو بلوایا، پولیس آئی، پولیس ڈالفن والے تھانے لے گئے، تھانے جانے کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ 14 روز گزر گئے ہیں، جو مرکزی ملزم ہیں جس کا ڈی این اے بھی پروفائل جو ہے وہ میچ ہو چکا ہے، شفقت ایک ملزم تھا وہ گرفتار ہو چکا ہے، وہ 14 روز کے جیل پہ ریمانڈ پہ ہے۔ اسی طرح جو مرکزی ملزم عابد کے حوالے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی، آپ کو یاد ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب جو نئے آئے ہیں، انہوں نے بڑا دعویٰ کیا جی ہم نے مرکزی ملزم کو ٹریس کر لیا، اس کو حراست میں لے لیا۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن کچھ دن پہلے ہائی کورٹ کے اندر ایک میٹنگ میں شرکت کرنے آئے آئی جی پنجاب نئے جو آئے ہیں انعام میمن صاحب، سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب کے ساتھ، تو ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ وہ عابد کب تک پکڑا جائے گا، تو انتہائی بدتمیزی سے، رکھائی سے سی سی پی او لاہور نے جواب دیا کہ اڈا ویلا ہے تو کیا سوال پوچھنے ہیں۔ یہ ہمارے پولیس رہنما، یہ غیر سنجیدگی کا انتہائی مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ اس کیس میں یا تو یہ پنجاب پولیس یا لاہور پولیس کہہ لیں
کہ جو مرکزی ملزم عابد ہے اس کو پکڑنا نہیں چاہ رہی یا اس کو سامنے نہیں لانا چاہ رہی. اس میں دو صورتیں نظر آ رہی ہیں, کیونکہ کچھ اطلاعات یہ بھی تھی کہ عابد کو پکڑ لیا گیا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. ذرائع تو ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ عابد جو ہے پولیس کی حراست میں ہے اور اس کی گرفتاری ظاہر نہیں کی جا رہی. کوئی ایسا موضوع وقت تلاش کیا جا رہا ہے کہ جب اس کی گرفتاری کو ظاہر کیا جائے. لیکن جو آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ میں جب سی سی پی لاہور جو ہے نئے عمر شیخ سے یہ سوال کیا صحافی کی طرف سے, تو ان کا بڑا غیر ذمہ دارانہ, غیر دوسرا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. بالکل ایسے ہی کہ یار تو چھڈ بھی دے. مطلب اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے, لاہور پولیس وہ نہیں چاہتی کہ عابد پکڑا جائے یا اس کو سامنے لایا جائے. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں شاہد رضوی, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. آصف اکبر قادری صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ 3-4 دن پہلے پاکستان کے ایک بہت معروف عالم دین ہیں, انہوں نے اپنے سوشل میڈیا میسج کے اوپر یہ کہا کہ جو کو ایجوکیشن ہے اس کی وجہ سے اس معاشرے میں ریپ کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ رائے درست ہے آصف صاحب؟ وہ ان کی ذاتی رائے ہے, وہ کہیں دین مذہب یا اسلام کی رائے تو نہیں ہو سکتی. تو ظاہر ہے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بے روی موجود ہے, لادینیت موجود ہے, لاشعوری موجود ہے, اور اس کے علاوہ ہماری اقدار جو ہیں وہ مر چکی ہیں. جب انسان کے اندر انسانیت باقی نہیں رہتی تو پھر وہ کسی مذہب کا نمائندہ نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت قرآن میں بھی فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت کے اوپر پیدا کیا تھا. اب اس کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنی اقدار کی حفاظت کرتا, اس کا حیا کرتا اور ان خوبصورت اقدار کے اوپر قائم رہتا. جب وہ نہیں رہا تو اسی سورہ 3 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر جب وہ اس پہ قائم نہیں رہتا تو پھر وہ ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. تو ایک اور مقام پہ فرمایا بل ہم اضل, بلکہ وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. گویا کہ وہ انسان تو کیا چوپایوں سے بھی وہ کیوں کہ وہ اس لیے کہ اپنی انسانی اقدار کو قائم نہیں رکھتا, اپنے شعور کو, اور جو وہ اشرف المخلوق ہے وہ اس کی بھی قدر نہیں کرتا. اب دیکھیے کتنا افسوسناک سانیہ ہے. وہ تو مذہب تو کجا, ایک انسان بھی ہم مولانا صاحب کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے کہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے ریپ ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ ایسا تو نہیں ہے بالکل. کو ایجوکیشن اس میں ہم اس کو مورد الزام یا ذمہ دار کیا وجہ ہے کہ انسان اتنی حیوانیت کے اوپر اتر آتا ہے میر صاحب؟ یہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ انسان جب انسانی جو اقدار ہیں جب وہ بھول جاتا ہے, اپنی جو زندگی کا مقصد ہے وہ بھول جاتا ہے, جب بے روی کا شکار ہو جاتا ہے, جب وہ اسفل سافلین کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ درندہ بن جاتا ہے. پھر وہ شکل ظاہری انسان جیسی ہوتی ہے لیکن اس کی عادتیں, اس کے طور طریقے, اس کی سوچ اور اس کی فکر درندوں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. اب ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ایک معصوم عورت اور اس کے معصوم چھوٹے بچے اب وہ مدد کے منتظر ہیں, ان کی مدد کرنے کے بجائے وہ ان کے ساتھ ریپ کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, کہ ان معصوم بچوں کا بھی اسے خیال نہیں آیا. تو ہمارا ذہن کبھی بھی نہیں مان سکتا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا, وہ پہلے تو انسان ہی نہیں ہے کوئی انسان. لیکن بہت سارے لوگ آصف اکبر قادری صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے اسلامیات کے لیسنز میں, تھیولوجی کے لیسنز میں, کہ خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا, وہ تمام معاملات پر قادر ہے. جب اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا تو اس طرح کے ہولناک واقعات کیسے پیش آ جاتے ہیں؟ دیکھیے اللہ رب العزت اپنی حکم کے مطابق ہی دنیا کا سارا نظام چلا رہا ہے, اپنی اس کی رضا کے مطابق چل رہا ہے. لیکن کچھ لوگ, جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی تو فرشتوں نے کہا اللہ رب العزت تو مٹی اور گارے سے اس کو بنا رہا ہے جو بدبودار ایک مادے سے بنا ہوا ہے, اور مٹی کے خمیر کے اندر اکڑ پن ہے, یہ گستاخ اور بے ادب ہوگا, تمہاری حکم عدولی کرے گا. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میں بنائے سے مٹی سے رہا ہوں. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مٹی سے بننے کے باوجود دنیا پہ جب چلیں گے تو ان کی عادتیں فرش والوں والی نہیں بلکہ عرش والوں والی ہوں گی, فرشتوں والی ہوں گی. دنیا پہ بھی لوگ ان پہ فخر کریں گے کہ دیکھو کتنی خوبصورت اس کی عادتیں, اخلاق کتنا اچھا ہے. آپ کی یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی انسان کی فطرت, ڈاکٹر عمران آپ سے تھوڑی سی وقت لے کر, میر صاحب کہ اگر کسی انسان کی فطرت میں فطرت سلیم کے مظاہر موجود ہیں تو وہ بھی اس کے اندر فطرتی طور پر موجود ہیں, اور اگر اس کی
فطرت کے اندر کوئی فطرت خباسیہ کے حساب سے کچھ ایلیمنٹس آتے ہیں تو وہ بھی فطری طور پر آتے ہیں. اس نے اپنے آپ کو تو اس اسفل السافلین کے مقام پر نہیں گرایا نا, تو پھر اس شخص کا کیا قصور جس کے ساتھ اگر بچپن میں زیادتی ہو جائے اور وہ بڑا ہو کر رد عمل کی نفسیات میں اس طرح کا کام کر گزرے. دیکھیے یہ ایک ظاہر سائیکی تو ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو بعد میں وہ اپنی زندگی جیسے کہ جاوید اقبال کے معاملے میں ہوا جو 1999 میں 100 بچوں کا قاتل بٹھا لے گا کہ میں نے جا کے یہی چیز کرنا ہے, اور اسلام اسی چیز کا اس کو درس دیتا ہے کہ عفو و درگزر ہے. اپنی زندگی میں آپ نے تبدیلی پیدا کرنی ہے. اسلام پورے کا پورا انسان کی تربیت کرتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لها, اے بندو ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کی حکم کی فرما برداری کرو, اس کی اطاعت کرو. ہر بندہ عقل سلیم پہ پیدا ہوتا ہے. اب جب وہ اپنے آپ کو اس اسلامی ڈگر سے ہٹا دیتا ہے, اسلامی تعلیمات سے, اسلامی اخلاقیات سے, اسلامی طور طریقوں سے, تو اس کی سوچ کے اندر, اس کی فکر کے اندر, اس کے خیالات کے اندر وہ میر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین کے لیے جو دنیا کے 5 محفوظ ترین ممالک ہیں ان میں فن لینڈ شامل ہے, ناروے شامل ہے, ڈنمارک شامل ہے, سویڈن شامل ہے اور آسٹریا شامل ہے, اور یہ 5 ممالک جو ہیں اسلامی ممالک نہیں ہیں. ان 5 ممالک کے اندر وہ تمام تر فحاشی کے ایلیمنٹس موجود ہیں جن کے اوپر اسلامی معاشرہ تنقید کرتا ہے. اس کے باوجود ان گناہگار آنکھوں نے رات کے 2 بجے نیو یارک کے سب وے اسٹیشن پر ایک لڑکی کو جھومتی ہوئی حالت میں نیکر پہن کر کھڑے ہوتے دیکھا ہے, لیکن کسی کو اس کے قریب جا کر اسے چھیڑنے کی جرت نہیں ہوئی. میر صاحب لیکن ہم یہ معاشرہ پاکستان کے اندر یا کسی بھی اسلامی ملک کے اندر کیوں نہیں قائم کر سکے؟ اس میں میرے نزدیک یہ ہے کہ وہاں سزاؤں کا نظام بہتر ہے. ہمارے ہاں وہ نظام نہیں ہے. کوئی جتنا بڑا طاقتور ہوگا وہ اتنا بڑا جرم کرے گا اور قانون اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کر سکتا. یہاں لا قانونیت ہے, جنگل کا قانون ہے. یورپ کے اندر ہم نے فرانس میں دیکھا کہ آدھی رات کو جب ہم ایک محفل سے جا رہے تھے تو ایک نوجوان شراب پی کے برف کے اوپر گرا پڑا تھا. اس کی گاڑی وہاں پہ بند ہوئی تھی تو ہم نے اس کو اٹھا کے اس کی گاڑی وہاں لاک کی. اپنے جب تک جزا سزا نہیں ہوگی تب تک معاشرہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر عمران مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل بہت زیادہ بحث چھڑی ہوئی تھی, وزیر اعظم عمران خان نے بھی بیان دیا کہ کیمیکل کیسٹریشن کرنی چاہیے اس طرح کے مجرموں کی. آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک ریپ کا مجرم ہوتا ہے وہ کس سائیکالوجی کے تحت اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے, اور کیا واقعی اس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ یا کیمیکل کیسٹریشن ہے؟ کیونکہ سزا دینا تو بہت آسان ہے, اصلاح کرنا مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب جی بالکل. میں پہلی بات تو یہ چیز ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریپسٹ ہو یا کوئی بھی ایسا پرسن جو ابیوز کر رہا ہو یا ابیوزنگ میں ہو, یا پھر اس کے بعد جو بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو یا کسی جوان خاتون کے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو, تو میں بطور اپنے ایکسپیرینس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وکٹم ورسز وکٹم, وکٹم ورسز کلپٹ اینڈ وکٹم ورسز انوسینٹ, یہ 3 ٹرمنالوجیز ہمارے سامنے آتی ہیں. 80% ایسے کیسز ہیں جو ایکچولی ہوتے ہیں جس میں سے 5% رپورٹ ہوتے ہیں, 1% پنش ہوتے ہیں, 0% ریہیبلیٹیٹ ہوتے ہیں. 0% ریہیب ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی آج کے دن تک مجھے بتا دیجئے کوئی ایک سنگل سٹوری. میں نے کم از کم 7 ایئر سرو کیا ڈسٹرکٹ جیل لاہور کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان 7 ایئرس کے اندر کوشش کی کہ وہ جو لوگ ہیں وہاں پر جو خواہ وہ ریپسٹ تھے یا وہ کسی بھی جرم میں ایکیوزڈ تھے کہ ان لوگوں کو اس طرح کے ریپسٹ کو ریہیب کرنے کی گنجائش موجود ہے سائیکالوجی. 101%. میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سسٹم میں اگر کسی پرسن کی واپسی کا عمل رکھا ہوا ہے نا, تو دنیا میں بہت ساری ایگزامپل. اچھا مجھے 1 منٹ دیجیے گا ڈاکٹر صاحب, آپ سے معذرت کے ساتھ میرے ساتھ نایاب جان بھی موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. نایاب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر عمران جاوید نے بڑی خوفناک بات بتائی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ریپسٹ ہیں خاص طور پر پاکستان میں, ان کی جو ریہیبلیٹیشن کنوکشن ریشو 1% ہے اور ریہیب کی ریشو 0% ہے. حالانکہ سائیکالوجی میں اس طرح کے مریضوں کا علاج بھی موجود ہے. نایاب جی ویسے دیکھیے آئی تھنک ڈفرینٹ قسم کے کیسز ہوتے ہیں. عموماً جو چائلڈ ابیوز کے جو کیسز یا پیڈوفیلیا کے کیسز ہوتے ہیں ان کو زیادہ لنک کیا جاتا ہے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کے ساتھ, اور ذہنی مریض زیادہ تر وہی ہوتے ہیں. جہاں تک ریپ کی بات ہے, خواتین کے ساتھ زیادتی کی بات ہے, یہ ڈاکٹر صاحب شاید دوسرے جانتے ہوں, لیکن میرے خیال میں کیونکہ میں ایک
समाजी कारकुन हूँ और मैं हकूक़ के हवाले से काम करती हूँ, तो मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह है वो ख़वातीन का माशरे में मुकाम है, वो ख़वातीन को इंसान ना समझना है, वो तशद्दुद, वो इंतहा पसंदी हमारे माशरे में जिस तरह से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस्लाह करने का पहला तो जो हमें सोचना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सोसाइटी को कैसे रिफॉर्म या ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। नहीं, ये तो सोसाइटल लेवल के ऊपर आप बात करिए ना नायाब। डॉक्टर साहब का कहना है कि एक रेपिस्ट को जिससे इस भयानक जुर्म का इर्तकाब हो गया है उसे भी वापस इंसानी मुआशरे के धारे में लाया जा सकता है, उसको साइकोलॉजिकली रिहैब करके नायाब। लेकिन हम लोग जो जज्बाती लोग हैं, हमारा मुतालबा तो होता है इसको टांग दिया जाए, सरेआम टांग दिया जाए, इसकी केमिकल कैस्ट्रेशन कर दी जाए। क्या हम लोग बर्दाश्त करेंगे कि ऐसा बंदा रिहैब होकर वापस इंसानी मुआशरे में वापस आए? नाया नहीं, हमारे अंदर तो ये गुंजाइश ही नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हम हमेशा शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। मेरे ख्याल में ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि सबसे पहले तो ये कि कन्विक्शन रेट्स को बढ़ाया जाए। और ये जो क्या सजा तजवीज करती है नायाब आप? मेरे ख्याल में लाइफ इन प्रिजन होनी चाहिए। और साथ साथ जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर मतलब साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है कुछ पेशेंट्स का और एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि इनका ये रवैया किसी डीप साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से था, जैसे कि ये खुद किसी ज्यादती के शिकार थे बचपन में या समथिंग लाइक दैट, उन केसेस में रिहेबिलिटेशन का मेरे ख्याल में होना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में दुनिया भर में लाइफ इन प्रिजन ही होती है और वो इसलिए कामयाब है क्योंकि वहाँ कन्विक्शन रेट ज्यादा है। कहीं पर भी जहाँ कन्विक्शन रेट ज्यादा है वहाँ जरूरत नहीं पड़ती सरेआम लोगों को टांगने की। ये तो हमारे जैसे इंतहा पसंद माशरे के अंदर, ब्लड थर्स्टी माशरे के अंदर इस तरह की शॉर्ट टर्म। बिल्कुल ठीक है नायाब, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। डॉक्टर इमरान, आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि कन्विक्शन रेट को बढ़ाया जाए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक बेटर ऑप्शन हो सकती है कैपिटल पनिशमेंट की जगह या केमिकल कैस्ट्रेशन की जगह, और उसके बाद आप लोगों को भी मौका मिल सकता है कि आप ऐसे लोगों को रिहैब कर सके? डॉक्टर साहब जी यकीनन मैं ये समझता हूँ सबसे पहली बात तो ये चीज़ है कि अगर आप बाइलास में देखें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो टिल डेथ किसी जेल में रहेगा। आफ्टर ऑल उसने 10 साल 15 साल की वो जो कैद काटनी है उसके बाद उसी सोसाइटी में आना है। और जब अगर आप उसके साथ कुछ इस किस्म की ट्रीटमेंट कर देते हैं कि आप उससे वो पार छीन लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो मर्डरर हो सकता है, वो फिर एनेमिक हो सकता है अगर वो रिहेबिलिटेट होकर बाहर नहीं निकला। और सेकेंडली बात जो बड़ी एक सादा सी है, मुझे एक बात बताइए, मैन डोमिनेटिव सोसाइटी का हम बड़ा रौला डालते हैं ना, तो मैन डोमिनेटिव सोसाइटी भला क्या है? मैं नहीं समझता कि मर्द अपनी किसी अच्छी क्वालिटी की वजह से डोमिनेटिव हुआ है। माजरत के साथ ये ऑन एयर बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बाहर गली है उसके अंदर मर्द को जब कोई वॉशरूम नहीं मिलता तो वो तो गली के अंदर बैठ के भी जो है वो अपनी उस रफा हजत को पूरी कर रहा है, इसलिए कि उसको उस एथिकल वैल्यू का पता ही नहीं है। लेकिन खातून जो है, हम उसको अगर उसका हाथ काट दिया तो वो इतना बड़ा जुर्म नहीं समझा जाता, उसका दुपट्टा खींच लिया जाए वो इतना बड़ा जुर्म नहीं समझा जाता, उसका पर्स छीन लिया जाए वो इतना बड़ा जुर्म नहीं समझा जाता। लेकिन उसको मार दिया जाता है ये कह कह के कि इसकी इज्जत लूट ली गई, इसकी असमत दरी कर दी गई। ये वो चीज है जो मैं ये समझता हूं कि दोनों साइड पे हम बिल्कुल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस खातून के हवाले से भी उसको, और अब वो उन बच्चों के मुतल्लिक किधर हैं हम, उन बच्चों की क्या वो एक मेजर डिप्रेशन का शिकार नहीं हो गए? क्या वो बच्चे पोस्ट ट्रॉमेटिक नहीं हो जाएंगे? एग्जैक्टली। मैं डॉक्टर साहब वापस आपके पास आता हूं। शायद रिजवी, इस केस में खासतौर पर जो साने मोटरवे था, जो खातून के साथ इज्तमाई ज्यादती का वाकया था, जो बच्चों के सामने इतना घिनौना फेल उसका इर्तकाब किया गया, उसके अंदर पुलिस ने बहुत रिवायती टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। कभी साली को उठा रहे हैं, कभी चाचे को उठा रहे हैं, कभी भाई को उठा रहे हैं, कभी बाप को उठा रहे हैं, कभी मोहल्ले वालों को लेकर जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं था इनको। बिल्कुल अवैस, जैसे ये केस इम्पोर्टेंस से तैयार कर गया उसके बाद जो है पुलिस ने तमाम जो हरबे हैं रवायती, जिसका आपने अभी जिक्र किया है, उसके भाई को उठा लिया, उसकी साली को उठा लिया, उसके साले को उठा लिया। अब जो है पुलिस के पास जो है आबिद के 2 बहनोई हैं, उनको उनसे भी तफ्तीश कर रहे हैं कि कहाँ हैं। चंद रोज़ कबल जो है रात के अंधेरे में पुलिस ने कसूर के एक नवाही इलाका है वहाँ इसकी मौजूदगी की जो है इतला, वहाँ जाके रेड की, घरों के अंदर सर्च ऑपरेशन किया, खेतों में सर्च ऑपरेशन किया कि ये कहीं मिल जाए, लेकिन ये सब बेसूद हैं। पुलिस
میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کسی صحیح سمت میں جا حالانکہ رہی اس ہے. طرح کے آپریشن کی جگہ عابد کو اگر گرفتار کیا جا سکتا ہے, آپ بھی کرائم کی بیٹ ایک طویل عرصے سے کریں, وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے. ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اس کا انفارمیشن. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, جی ڈاکٹر میں صاحب. ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہاں شیئر کرنی چاہوں گا. آپ نے اس کی, چونکہ ہم صرف اس کے اریسٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو کو شاید زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, مجھے یہ بات بتائیے, آپ نے میڈیا رپورٹس دیکھی, پہلے بتایا گیا کہ اس نے ہارون آباد میں, بہاول نگر میں بھی ایسے واقعہ, وہ 7 پہلے بتایا گیا کہ اس طرح کے, یعنی اٹ مینس کہ وہ جس کمیونٹی میں بھی گیا, کیا اس کمیونٹی کے اندر اس کے آس پڑوس میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو یہ دیکھ سکتا کہ یار یہ پرسن جو ہے یہ کس نیچر کا ہے, یہ کس قسم کے انسیڈنٹس کر رہا ہے. ہر آدمی جب تک میجورٹی کا نہیں سوچے گا, وہ اپنے گھر کو بچا رہا ہے. جس جگہ پہ اب یہ رہ رہا, وہاں کی خاتون بھی کہتی کہ جی میں نے تو اپنا گھر مزے کی بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ خود اس کی جو دوسری بیوی ہے عابد کی, وہ اس کو بچاتی پھر رہی ہے. اچھا, اس کے پیچھے بھی ڈیفینیٹلی بہت ساری ایسی ریزنز, بہت سارے ایسے. چلیں میں واپس ان کے اوپر بات کروں گا. میر آصف اکبر قادری صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ شریعت میں ایک ریپسٹ کی کیا سزا ہے؟ قرآن کریم نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ یحاربون ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں, اور انہیں یہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں, اور ان کو قتل کیا جائے اور ان کو پھانسی دی جائے. 2 ان کی سزائیں قرآن کریم نے نص قطعی کے ذریعے سورہ معاہدہ کے اندر آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بیان کر دی. اور دوسرا یہ بھی کہا گیا سنسار کرنے کی سزا نہیں ہے. نہیں, ان کے یہ لوگ جو یہ یحاربون انہیں کہا گیا, یہ جو اسلحے کے زور کے اوپر لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں, ان کا مال لوٹتے ہیں, ان کی جانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, ان کے لیے اور حکم ہے. تو ان کے لیے واضح طور پہ فرمایا گیا یقتلوا و یسلبوا, ان کو قتل کیا جائے اور ان کو سولی پر چڑھایا جائے. لیکن ایک اور سزا بھی ان کے لیے دی گئی کہ ان کے مخالف جانب کے ہاتھ اور پاؤں کو بھی کاٹا جائے. اس طرح بھی تاکہ عبرت کا نشان. آصف صاحب, ڈاکٹر عمران جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں انہیں نفسیاتی طور پر علاج معالجہ کر کے واپس انسانی دھارے میں لایا جا سکتا ہے, لیکن شریعت سجیسٹ کرتی ہے کہ ان کو باقاعدہ سزا دے کر ان کی زندگی کا ہی خاتمہ کر دیا جائے. اور جو دنیا میں خواتین کے لیے 5 محفوظ ترین ممالک ہیں آصف صاحب, وہاں پر کیپٹل پنشمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی, اور شریعت وہ ہوتی ہے جو قرآن و سنت سے ڈرائیوڈ لاز ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی اپنی رائے ہے, امام مسلم کی اپنی رائے ہے, امام شافعی کی اپنی رائے ہے, امام حنبل کی اپنی رائے ہے, جو مختلف کیسز میں مختلف ہو سکتی ہے. تو ایسا کوئی اجتہاد نہیں کیا جا سکتا آصف صاحب؟ کچھ جو فقہا کی رائے ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. مختلف علاقوں میں فقہا نے اپنے ایک موقف بیان کیا, معروضی حالات کے مطابق جو قرآن کی طرف سے احکامات نازل ہوتے ہیں ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا. یہ نص قطعی ہے. اور اس کے اوپر ریپ کے جرم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں. بالکل, یہ سارے شواہد. لیکن وہ 4 گواہ کہاں سے آئیں گے مولانا صاحب؟ اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں, وہ شخص جس نے زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, بربریت کی ہے, جب اس کو سزا ملے گی تو عبرت کا نشان بنے گا. سزا تو تب ملے گی نا مولانا صاحب جب 4 گواہ ملیں گے. دیکھیں, جب وہ سزا تو تبھی ہوگی جب اس کے سارے لوازمات پورے ہوں گے. اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہیں ہے, سابق امیر جماعت اسلامی منور حسن صاحب کہا کرتے تھے کہ جس عورت کے پاس اپنے زنا کا اگر الزام ہے اور 4 گواہ نہیں ہے تو وہ اپنا منہ بند رکھے. تو آپ منور حسن صاحب سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے, قانون ہمیشہ اسلامی قانون ہو یا دیگر رومن برٹش کوئی بھی لا ہو, وہ اس کے ایک اصول اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. تو اسلام بھی سزا کا جو لاگو تب کرتا ہے جب اس کے سارے لوازمات پورے ہوں گے. لیکن ہم نے جو یہاں بات کی ہے کہ وہ سزا قرآن اس کی یہ متعین کر رہا ہے. اگر آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر 4 گواہ نہ ہوں اور خاتون کے ساتھ ریپسٹ کا ڈی این اے میچ کر جائے ماڈرن ٹیکنالوجی کی روشنی میں, تو کیا سزا دی جا سکتی؟ بالکل, جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جائے گا. اگر دیکھیں, انہوں نے اگر کہا کہ گواہ نہیں ہے تو گواہ کا متبادل بھی تو کچھ ہے نا. آج جدید سائنس ریسرچ کر کے اتنی آگے پہنچ چکی ہے اور اس کا متبادل. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے آصف اکبر صاحب, ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اپنے پارٹیسپنٹ سے پوچھیں گے کہ اس طرح کے واقعات میں معاشرہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि रोज़ मुआशरे के अंदर रेप के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, हर वाक़े की मजम्मत की जाती है, हर वाक़े के बाद तहकीकात का हुक्म दिया जाता है और मुआशरा अपनी उसी रिवायती डगर पर चलता रहता है। अब तक ऐसा नहीं हो सका कि हम इस मुआशरे को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुआशरे को, अपनी बहू बेटियों के लिए महफूज बना सके। नायाब जान, क्यों? जी आई वुड इन ये एक इसके समाजी पहलू भी है और मेरे ख्याल में इसका एक इंस्टीट्यूशनल और लीगल पहलू भी है। अगर समाजी पहलू की बात करें तो तहकीक के मुताबिक पूरी दुनिया में इस चीज़ के लिए एक जो टर्म इस्तेमाल होती है उसे कहा जाता है रेप कल्चर। रेप कल्चर बेसिकली माशरे के अंदर वो रवैये होते हैं, वो जहनियत होती है जो रेप जैसे जराइम को नॉर्मलाइज करती है। और उसमें छोटी छोटी चीजें आप देखें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में अभी भी मर्द हजरात जो है वो रेप जोक्स कर रहे होते हैं। फिर इसकी और बहुत सारी यानी इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, स्ट्रीट हरासमेंट। लेकिन इसका बुनियादी जो चीज होती है वो ये होती है कि जब औरत को डिह्यूमनाइज किया जाता है और उसकी जो रजामंदी है उसको कुछ नहीं समझा जाता, तभी ये कहा जाता है कि ये रवैये जहाँ जहाँ हम सीखते हैं, जैसे वो घरों में है, स्कूल में है, मीडिया पे है, उन्हीं इदारों के थ्रू हमें इन रवैयों को अनलर्न भी करना है। तो ये समाजी पहलू है। साथ साथ आ गया हमारा इदारों का पहलू, जो जहां हम बात करते हैं जस्टिस सिस्टम, वहां पर अव्वल नंबर पे होना चाहिए पुलिस रिफॉर्म। इस इंसिडेंट के बाद भी अगर हमें रियासत की तरफ से पुलिस रिफॉर्म पे कोई सीरियसनेस नहीं नजर आती, अगर हमें कन्विक्शन रेट बढ़ाने पे कोई सीरियसनेस नहीं नजर आती, हमारे पास केसेस नहीं, सारे कसूर के बाद ज़ैनब अलर्ट बिल पास हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत बात की गई, कानून साजी के ऊपर बहुत बात की गई। कवानीन तो पाकिस्तान के अंदर शायद इतने हैं कि तमाम कवानीन पर अमल दरामद भी नहीं हो सकता, लेकिन उन कवानीन पर नायाब इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आता। बिल्कुल भी पॉलिटिकल विल नहीं है। मैं कहूंगी कि इसका इससे ज्यादा और कोई बड़ी वजह नहीं हो सकती और ये सक्सेसिव हुकूमतों के अंदर है, बट मैं अफसोस के साथ ये कहूंगी कि शायद इस हुकूमत के अंदर और भी ज्यादा है इनकी प्रायोरिटीज के ऊपर, जहां पर सिर्फ एहतसाब और इस तरह की चीजें बहुत हाई हैं और जो समाजी बहुत सारे मसाइल हैं वो शायद बहुत ही ज्यादा लो हैं। यही वजह है कि इनकी फीमेल पार्लियामेंटेरियंस भी कम है, यही वजह है कि खवातीन के ऊपर जो कानून साजी है वो भी कम हो गई है और इम्प्लीमेंटेशन। आपने वाकई दरिया को कूजे में बंद कर दिया शायद रिजवी, ये कहकर कि पॉलिटिकल विल नहीं है इस तरह के मामलात में सजा देने की। हमने देखा कि जब पॉलिटिकल विल थी तो ज़ैनब के कातिल को सजा दी गई। जब पॉलिटिकल विल होती है तो जब रूट लगा होता है तो कोई माई का लाल उस पर मारने की जुर्रत नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस तरह के मामलात को रूटीन मैटर्स के तौर पर लेते हैं। शायद बिल्कुल ऐसी बात ही इस केस में लग रही है, स्पेशली इस केस में लग रही है कि जो अब मौजूदा हुकूमत है, जो पुलिस अफसरान हैं, वो इस केस में जो है बहुत ज़्यादा कह लें ख़ास कोई इतनी एफर्ट नहीं कर रहे कि इस जो आबिद है मुलजिम इसका मरकजी, उसको तलाश किया जाए। साबिक़ा दौर में आपने जैसे खुद ही बात की कि ज़ैनब केस था, उसको दिनों में जो है वो ट्रेस किया गया। अगर वज़ीर आला इस वक्त पंजाब के शहबाज शरीफ होते तो नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे शायद। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली इस केस में। फॉरेंसिक लैब जो थी वहाँ जो कसूर की तकरीबन कह लें कि आधे से ज़ायद लोग थे जिनका जो DNA टेस्ट करवाया गया, क्योंकि एक DNA टेस्ट पे काफ़ी खर्चा आता है। सरकारी तौर पे जो है फॉरेंसिक लैब को जो है फंड जारी किया गया ताकि वो इनको DNA टेस्ट करवाए जाए। लोगों के धड़ाधड़ DNA टेस्ट हुए थे, उसमें एक DNA टेस्ट मैच कर गया मुलजिम का, फौरी तौर पे मुलजिम को पकड़ा गया। उसका केस जो है अदालत में ट्रायल हुआ, जल्द अज जल्द उसको अदालतों से सजा हुई। मुलजिम को मौका भी दिया गया कि वो अपनी सफाई में कुछ अगर कहना चाहता है कि उसने ये ज्यादती नहीं की, लेकिन जो अदालतें थी बर वक्त उनकी तरफ से कार्रवाई हुई। अच्छा, शायद पर तवक्कुफ कीजिएगा आसिफ अकबर कादरी साहब, जो मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ वो बड़ा नाजुक सवाल है। वो इस तरह कि अगर कानूनी तौर पर शवाहिद मौजूद नहीं हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, प्रोसिक्यूशन के पास, कि वो एक रेप के मुजरिम को अदालत से सज़ा दिलवा सकें, लेकिन वैसे अगर उस जो मुतासरा खातून है उसके किसी रिश्तेदार को एग्जैक्टली पता है कि ये बंदा जो है इसने रेप किया है, तो क्या वो उसे इंतकाम के लिए अगर कत्ल कर देता है तो क्या वो शरीयत की नज़र में गुनाहगार होगा? नहीं, उससे कोई हक नहीं कि वो कानून को अपने हाथ में ले
وہ باقاعدہ جو ہمارے ملک کا قانونی سر قانون ڈیلیور نہیں کر رہا، قانون ڈیلیور نہیں کر رہا تو وہ اس کا انتظار کرے گا، لیکن ہم کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ آپ کی نہیں، میں شرعی حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک جگہ پر ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ بندہ ریپسٹ ہے، اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور اگر وہ اس ریپسٹ کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو بھی پھر قتل کی سزا ملے گی؟ دیکھیں اس کے لیے گواہ ہیں، اگر گواہ نہیں ہے تو جدید اجتہاد اس پہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ڈی این اے اس کا لیا جائے۔ یہ تمام جدید سائنس نے پروو کر دی ہیں کچھ چیزیں، تو ان کا سہارا لینا پڑے گا۔ پاکستان میں کرپشن کی وجہ سے تمام ایویڈنس جو ہے وہ ٹیمپر ہو گیا، اس کے بعد جو قاتل ہے وہ عدالت سے بری ہو گیا، ریپسٹ عدالت سے بری ہو گیا۔ متاثرہ خاتون جو اس ریپسٹ کو دیکھ کر جو اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اور یہ آج کھلے عام آئس کریم کھا رہا ہے سڑک پر کھڑے ہو کر، تو اس کا اگر کوئی بھائی یا کوئی جاننے والا اس شخص کو قتل کر دیتا ہے تو کیا وہ مجرم ہے؟ نہیں، وہ عدالت مجرم ہے، جو اس کو بری کر رہی ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کے لیے مزید ٹرائل کرے اور جتنے ذرائع ہیں، جتنے اس کے طریقہ کار ہیں ان کو وہاں پہ استعمال کرے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں آصف صاحب، کیونکہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ایک عمرانی معاہدہ ہوتی ہے، ایک شہری کے درمیان اور حکومت کے درمیان۔ شہری کہتا ہے کہ میں آپ کو ٹیکس دوں گا، بدلے میں آپ میری جان مال کی حفاظت کریں گے، لیکن جب اس عمرانی معاہدے کے اندر ٹیکس تو لے لیا جاتا ہے لیکن جان مال کی حفاظت نہیں کی جاتی، آبرو کی عزت نہیں کی جاتی، تو پھر معاملہ تو واپس شہری کے پاس آ گئے نا آصف صاحب۔ دیکھیے یہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہوتے ہیں اسی لیے انہیں منتخب کیا جاتا ہے کہ یہ قانون سازی کریں، وہ عوام کی جو رائے خواہشات کے مطابق قانون سازی کریں۔ وہ آ کے اپنی گلی محلوں کی سیاست تو کرتے ہیں لیکن قانون سازی نہیں کرتے، اس میں وہ فرد بھی تو ذمہ دار ہے کہ جو اپنا نمائندہ ایسے شخص کو منتخب کرتا ہے کہ جو اس کے لیے قانون سازی جا کے نہیں کرتا۔ خود بخود بھی منتخب ہو جاتے ہیں، ایک الگ بحث ہے۔ ڈاکٹر عمران جاوید، ڈاکٹر عمران جاوید، یہی سوال آپ سے کہ اگر پروسیکیوشن عدالتی نظام ناکام ہو جائے اور کوئی شخص معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو آپ کے خیال میں اسے سزا ملنی چاہیے؟ جی بالکل، میں یہاں پہ بالکل دو انڈیویجول کیسز کے طور پہ اس کو ٹریٹ کروں گا۔ میرے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ ریاستی ناکامی ہو سکتی ہے، عدالتی نظام کی ناکامی ہو سکتی ہے، انویسٹیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے اس کی ناکامی ہو سکتی ہے، بٹ یہ کبھی بھی یہ سزا دینا ایک عدالت کا اور ریاست کا ویسٹرن رائٹ ہے نا عمران صاحب، وہ ناکام ہو گئی۔ جی میں کبھی بھی اس چیز کو جو ہے وہ انڈورس نہیں کروں گا کہ آیا ایک انڈیویجول پرسن جو ہے۔ نہیں سر، میں انڈورس کی بات نہیں کر رہا، میں ہیومن سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہیومن سائیکالوجی اس طرح کے معاملات میں قانون اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئٹہ میں ایک ٹریفک سارجنٹ کو جس طرح دن دہاڑے سب کے سامنے گاڑی کے نیچے روندا گیا، جس کی فوٹیجز موجود ہیں، جس کی تصاویر موجود ہیں، لیکن اس ایویڈنس کو ایسے ٹیمپر کیا گیا کہ اس کا جو قاتل تھا آج کھلے بندوں گھوم رہا ہے، اور اس معصوم ٹریفک سارجنٹ کے جو گھر والے ہیں وہ آج بھی اس امید میں ہے کہ انہیں انتظار ملے گا، اور اس طرح کے سینکڑوں کیسز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، میرے نزدیک غلطی پریسیڈنٹ نہیں ہوتی، غلطی ہی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی ایک جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ کسی نظام کی غلطی کی وجہ سے ہم اس کو پریسیڈنٹ بنا کے عوام کے ہاتھوں میں ہتھوڑا یا عوام کے ہاتھوں میں بندوق نہیں پکڑا سکتے۔ میرے نزدیک آپ ایک پرسن کو جسٹیفائی کیوں کر رہے ہیں کہ وہ پرسن غلط ہے؟ میں پرسن کو جسٹیفائی نہیں کر رہا سر، میں آپ کے آگے ایک مثال رکھتا ہوں کہ میں جسٹ ایک فریز بولنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے سٹرکچر کو جو ہے وہ ری بلڈ کرنے کے بعد کیوں نہیں کرتے؟ معذرت کے ساتھ یہ فرینزک لیب کی بڑی بات ہوئی سر، ایک منٹ ابھی میرے پیارے بھائی نے بات کی کہ وہاں پہ آدھے قصور کا آپ نے ڈی این اے کر لیا، آدھے قصور میں آپ نے اتنا ایکسپینس کر لیا، کب؟ انسیڈنٹ ہونے کے بعد۔ یار انسیڈنٹ ہونے سے پہلے وہاں پہ جسٹ آپ 8 10 20 25 لوگ، آپ کو پتا ہے وہاں ریپ ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں کے کونسلرز کو پتا ہے، وہاں کے سب لوگوں کو پتا ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ پنچایتیں جاتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں نے کہا یہ 5% کیس ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں میڈیا میں یا دوسری جگہ۔ میں وہاں پہ کہتا ہوں کہ آپ فرینزک لیب بنا رہے ہیں، آپ ڈی این اے بنا رہے ہو، بابا آپ وہاں پہ ایک ریسرچ سینٹر کیوں نہیں بن سکتا؟ یہاں کے لوگ وہاں پہ جا کے کیوں نہیں دیکھ سکتے کہ یار کیا انوائرمنٹل چینج ہے؟ میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں۔ نایاب جان، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
जी जी। नायाब जान, अमेरिका में जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है, सबसे बड़ी जो लोगों के पास असला रखने की हामी है, उसका ये कहना है कि जो असर्ट योर राइट, असर्ट योर लैंड के तहत कोई भी अगर आपकी प्रॉपर्टी पर या जानो माल पर या इज्जत पर हमला हावर होता है तो आप उसे वहीं के वहीं सज़ा देने का इख्तियार रखते हैं, मज़ाहमत करने का इख्तियार रखते हैं, फायरिंग करने का इख्तियार रखते हैं। आप नायाब जान इस फिलॉसफी से एग्री करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है वैसे। मुझे ये लगता है कि हमें जब भी हम जस्टिस की बात करें तो हमें ट्रांसफॉर्मेटिव और रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात करनी चाहिए कि इंसाफ के निज़ाम को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, और इदारे जो जिम्मेदार है इंसाफ दिलाने के लिए उन्हीं के पास। लेकिन उनकी कारकर्दगी तो निहायत मायूस कुन है ना नायाब। लेकिन देखिए, ये सोल्यूशन नहीं है वैसे। हम लोग जिनके पास आवाज है, हमें सही सोल्यूशन के लिए आवाज उठानी चाहिए। मैं आपसे दोबारा मैं अपना सवाल रिफ्रेज करता हूं कि अगर एक पोटेंशियल रेपिस्ट को या एक पोटेंशियल मर्डरर को ये पता है कि अगर मैंने इस प्रॉपर्टी के अंदर घुसने की कोशिश की तो चूंकि इस शहर की हर आबादी में, हर शहर में एक राइफल मौजूद है, एक असलहा मौजूद है, तो मेरी जान भी जा सकती है, तो क्या ये डेटरेंस नहीं होगी नायाब उस बंदे के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा हाई एंड जो घर हैं लाहौर के, इस्लामाबाद के, कराची के जो बेस्ट इलाके हैं जहाँ सिक्योरिटी होती है, बाहर लिखा होता है कि सिक्योरिटी सिस्टम है, वहाँ भी चोरियाँ होती हैं, वहाँ भी डकैतियाँ होती हैं, सब कुछ होता है। तो मेरे ख्याल में सज़ा की सिवेरिटी, उसको ये अगर पता हो कि पुलिस आके मुझे जेल में डालेगी, that for me is a better solution। नहीं, मैं आपसे मैं यही सवाल दोबारा करता हूं कि अगर मेरे पास एक पर्सनल वेपन मौजूद है और कोई मेरे घर में हमला करता है तो मैं उस वेपन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझे? आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल इससे गहरा है, वो ये है कि क्या सबको अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने घरों में पर्सनल वेपन्स रखने चाहिए या नहीं? रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? क्योंकि पुलिस तो हर एक के घर की हिफाजत नहीं कर सकती ना। उनको तो वो तो बैंकों के अंदर भी गार्ड्स की हाजिरियां लगा रहे होते हैं, उनके काम तो होते हैं कि प्रोटोकॉल की गाड़ियों के पीछे भागना। वो कहाँ हम लोगों की हिफाजत करेंगे? वो तो नहीं वैसे, लेकिन वही बात है ना, बिल्कुल जिस तरह सरे आप टांगना मेरे ख्याल में एक सोल्यूशन नहीं है। अगर मेरे पास आवाज हुई तो मैं और सोल्यूशन की बात करूंगी। उसी तरह मैं ये नहीं कहूंगी कि एक इंतहा पसंद माशरे में जहां पर खवातीन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस इतनी ज्यादा है, वहां पर अब आप असला भी ले आए घरों के अंदर, वहां पर अब आप जहाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं वहां असला भी आम हो जाए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं समझती कि हम इतने जिम्मेदार लोग हैं और हमारा माशरा ऐसा है कि हर घर के अंदर असला पड़ना चाहिए। ये मेरे नजदीक कोई नहीं, ये तो आप भेड़िए के आगे मेमने को बगैर किसी मज़ाहमत के, बगैर किसी दिफा के उस कानून की उम्मीद पर छोड़ने की बात कर रही हैं नायाब, जो शाज़ो नादिर हरकत में आता है। डॉक्टर इमरान जावेद के पास स्टैट्स मौजूद है, 1% कन्विक्शन रेट है, 99% रेपिस्ट आजाद घूम रहे हैं नायाब। आपने दी मिसाल, तो अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी मिसाल तो डेली जो शूटिंग्स होती हैं, वहां पर स्कूल शूटिंग्स होती है, कोई इंसान ज़हनी मरीज है, असला इतना आम है, उसने मिसयूज कर लिया। तो हमें ये भी तो देखना है ना कि वहां पर तो इतनी बड़ी डिबेट हो रही है, इतनी बड़ी लॉबी है जो खत्म करना चाहती है इस सारी गन ओनरशिप को। नहीं, जिसने मिसयूज करना होता है वो तो केमिकल को भी मिसयूज कर सकता है, वो तो चूहे मार अद्वियात को भी मिसयूज कर सकता है, वो तो गंदम में रखने वाली गोलियां भी खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर सकता है, अपनी जिंदगी से ज्यादा। इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल तेजाब इतना आम नहीं मिलना चाहिए दुकानों में पाकिस्तान में, उसको रेगुलेट करना चाहिए। इसीलिए हम कहते थे बसंत के टाइम पे कि अच्छा, ये सारे कवानीन शरीफ शहरियों के लिए होते हैं, बदमाशों को तो सब कुछ मिल जाता है। वो तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ऑफ कोर्स खराब है, यहीं पे मैं बात तो जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन सही नहीं होता तो मैं अपनी बेटी की बेटी की बेटी की बेटी के जवान होने तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बेहतर होने का इंतजार तो नहीं करूंगा ना नायाब। आप इंतजार ना करें वैसे, लेकिन आपकी बेटी की बेटी की बेटी जो है वो ज्यादा अंडर थ्रेट होगी अगर इस। ठीक है, मुझे नायाब यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ इस हवाले से डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाजुक पॉइंट इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम नायाब जान से गुफ्तगू कर रहे थे और ये सवाल हमने अपने दीगर पार्टिसिपेंट्स के भी आगे रखा कि अगर मुआशरा, अगर कानून एक रेपिस्ट को, एक मर्डरर को सज़ा देने में नाकाम नज़र आता है, कन्विक्शन रेट नेक्स्ट टू नन है, 1% है डॉक्टर इमरान जावेद के मुताबिक, तो फिर क्या लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का इख्तियार है शाहिद रिजवी?
ویسے سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ ہماری تفتیشی نظام جو ہے وہ بڑا کمزور ہے، ناقص ہے، جس کی وجہ سے جو ملزم ہے، چاہے وہ ریپ کا ہے، گینگ ریپ کا ہے، ڈکیتی، رابری، تھیفٹ، چوری، جو بھی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے فائدہ اٹھا کے جو ہے بری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ واپس آ کے وہی پریکٹس شروع کر دیتا ہے، جس سے نئے سے نیا جو ہے اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ ایک بات بتائیے گا، سوری میں آپ کو انٹرپٹ، جی پلیز اپنی بات پوری کریں۔ اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ابھی آپ نے سوال کیا تھا نیاب جان سے کہ امریکہ میں ایک یہ قانون بنا ہے، تو لاہور پولیس میں بھی ایک چند سال پرانی بات میں بتاؤں، ایک سی سی پی او لاہور تھے جو اب ریٹائر ہو کے جا چکے ہیں، انہوں نے بھی ایک نا اپنی پرہجوم پریس کانفرنس میں اعلان کیا جس میں کروڑ روپے کی وہ ریکوری شہریوں کو دے رہے تھے کہ جی جس شہری کے گھر میں کوئی ڈاکو گھستا ہے، ڈکیتی کرتا ہے یا کوئی دوران ڈکیتی گینگ ریپ ہوتا ہے اس متاثرہ خاتون سے، یا کوئی اور اسٹریٹ کرائم میں اگر کوئی ڈاکو شہری کو فائر مارتا ہے تو شہری کے پاس اگر پسٹل ہے تو اسے جوابی مار سکتا ہے۔ اس دوران ان کے اس اعلان کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شہری نے ایک شہری کو کسی بندے کو قتل کر دیا۔ اس کی جب تفتیش کی گئی کہ واقعی یہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے، ڈاکو ہے یا چور ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اس بندے کے خلاف کوئی ایسا کرمنل کیس نہیں ہے، صرف جس بندے نے اس کو ڈاکو قرار دے کے مارا ان کی آپس میں کچھ یعنی قانون کا غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے۔ آصف اکبر صاحب، میں دوبارہ اپنی بات کو اسرٹ کرتے ہوئے آپ سے پوچھوں گا کہ بھول جائیے کہ ریاست کسی چڑیا کا نام ہے، بھول جائیے قانون کہیں پر ایگزسٹ کرتا ہے، قانون کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، وکیلوں کے جو چونچلے ہوتے ہیں ان کے جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو سزا دینا جو آپ کو پتہ ہو ہاں میری آنکھوں کے سامنے اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، غلط ہے۔ آصف صاحب جی جب وہ ظاہر آنکھوں کے سامنے ظلم کرے گا تو آپ کے سامنے ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ایک خاتون کے منہ میں گولی ماری جاتی ہے، تمام ٹی وی چینل کے کیمرے وہاں موجود ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن آج تک اس خاتون کو انصاف نہیں ملا۔ یہ طبقاتی نظام انصاف جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک ہم انصاف کا نظام اس ملک میں قائم نہیں کر سکیں گے، اور طاقتور کے لیے یہاں اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور قانون ہے۔ میں بڑا تلخ سوال جو ہے نا وہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ آج میرے نزدیک نا وہ شخص عابد کو پکڑنے یا عابد کو برا کہنے کا جو ہے نا وہ حق رکھتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی فونڈلنگ ایکٹیویٹی نہ کی ہو، کوئی غلط کام نہ کیا ہو، کوئی نہیں پلیز لیٹ می سے کہ اس نے ریپ نہ کیا ہو، اس نے ابیوز نہ کیا ہو، اس نے تم سے پہلا پتھر وہ مارا ہے جس نے خود کبھی پتھر نہ مارا ہو۔ ایگزیکٹلی اس معاشرے کا سدھار نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر عمران جاوید آپ کا بہت بہت شکریہ، آصف اکبر صاحب بہت بہت شکریہ، شاہد رضوی آپ کا۔ ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔